ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق الملک کے لیے درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں پچھلے دو خطبہ جمعہ سے آپ یہ بیان سن رہے ہیں کہ ایسے بدنصیب کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں میں نے بیان کیا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرک کے راستوں پر چلتے ہیں ان لوگوں پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ نے لعنت فرما دی ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ پھر میں نے مثالیں بیان کی تھی بھی اللہ کو ایذا دینا جیسا کہ بندہ زمانے کو گالی دے دے
بندہ کہے آج کا ہفتہ ہی میرا بڑا منحوس گزرا ہے، یہ مہینہ میرا بڑا منحوس گزرا ہے، میرا فلاں میں جب سے گھر میں گیا ہوں، فلاں دفتر میں گیا ہوں، فلاں میرا باس آیا بڑا منحوس ہے. تو ایسی چیزوں کو منحوس خیال کرنا، دن کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینا، گویا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنا، کلمہ پڑھنا، نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا، اہل بیت کو گالیاں دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دینے والی ہیں. پھر میں نے یہ بیان کیا تھا پچھلے جمعے کہ اگر قرآن اور سنت کے دلائل آ جائے نا، بندے کو پتہ چل گیا یہ قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن سے دلیل موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرامین موجود ہے، اس کے بعد اپنی مرضی بندہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اہمیت نہیں دے رہا، اپنی مرضی کر رہا ہے، تو ایسے بندے پر بھی اللہ لعنت فرما دیتے ہیں. جو بندہ کفر پر مرتا ہے نا، کافر ہو کر جو مرا، ایسے بندے پر بھی اللہ لعنت فرما دیتے ہیں. میرے بھائیو، نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا. اگر ایسا انسان ہے کہ اس کے گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، جیسے پچھلے جمعے میں نے مثالیں دی تھی کہ بندہ خود اپنے گھر میں وائی فائی لگوا کے، اپنے گھر میں نیٹ پیک لگوا کے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ وہ فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، یہ گناہ میں ان کا معاون بن رہا ہے. اللہ کہ انہیں اس گناہ سے روکے، تو ایسے انسان پر بھی اللہ لعنت فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے نا، تو اللہ رب العالمین نے قطع رحمی کرنے والے انسان پر، رشتہ داریوں کو توڑنے والے انسان پر بھی لعنت فرما دی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ عہد کیا پھر عہد کو توڑ ڈالا. وہ عہد کیا کیا تھا أَن يُوصَلَ کہ وہ صلہ رحمی کریں گے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. ولہم سوء الدار، اور یہ گھر کے لحاظ سے، ٹھکانے کے لحاظ سے قیامت والے دن انتہائی بری جگہ پر ہوں گے. میرے بھائیوں، آج نا اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں اپنے سگے بھائی کی انہیں ترقی ہضم ہی نہیں ہوتی. سگا بھائی چند پیسے کمانے لگے نا، وہ جاتے ہیں جی کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، یہ کالے جادو جو کالے تعویذ دینے والے، کالے دلوں والے، ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پھر ایسے تعویذ بندواتے ہیں. کہتے ہیں جی ایسا تعویذ کر کے دو کہ میرا بھائی چارپائی سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے. اپنے بھتیجوں کے دیکھتے ہیں پڑھائی میں آتا ہے، اسے اچھی نوکری مل جائے گی، میرے بچوں کے پاس نہیں ہے یہ کوالٹیز، اپنے بھتیجوں کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جاتی ہیں، جاؤ آپ کے معاشرے کے اندر، ہر محلے کے اندر جادوگر بیٹھے ہیں اور ان ظالموں کی دکانداری بڑے عروج پر ہے. کس وجہ سے؟ مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے کیا درس دیا تھا؟ عام مسلمان، رشتہ دار نہیں، عام کوئی مسلمان ہے اگر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی تھی، فرمایا کہ کسی مسلمان سے تم مسکرا کر مل لینا، اس ملنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جتنی دیر ملاقات رہے گی نا، تمہاری اس ملاقات کو صدقہ بنا دیں گے.
عام مسلمان کی یہ فضیلت مسند احمد کے اندر، کوئی مسلمان آیا ہے نا، تو نے خندہ پیشانی کے ساتھ ذرا سا ہونٹوں پر تبسم سجا کر خندہ پیشانی سے اسے مصافحہ کر لیا، ابھی تیرا ہاتھ سے جدا نہیں ہوگا، اللہ تیری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک تیرا رشتہ دار ہے، تیرا چچا زاد، تیرا ماموں زاد، تیرا خالہ زاد، تیرا چچا، تیرا تایا، تیرا رشتہ دار یہ تیرے پاس آیا ہے، اگر تو اس کے ساتھ کوئی مدد کر دی، اس کی تھوڑی بہت، اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو دے دے، اسے اناج کی ضرورت ہے تو دے دے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے تو دے دے، اسے کوئی دنیاوی نوکری کی ضرورت ہے تو لگوا سکتا ہے لگوا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر صدقے کا اجر تو تجھے ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ میرا رب تجھے صلہ رحمی کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلہ رحمی کا اجر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 4 چیزیں نوٹ کر لو لوگوں، اللہ تمہیں 4 اجر عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے پہلے نمبر پر اللہ اس کی عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے خندہ پیشانی سے پیش آنے والا، ان کی مشکلات پر صبر کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے دوسرا انعام میرا رب یہ دے گا کہ اللہ ان کے رزق کو بھی زیادہ کر دے گا۔ تیسرا انعام فرمایا اللہ یہ دے گا ان کے گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے، بیوی کی نافرمان ہونا، بچوں کا نافرمان ہونا، اللہ اس چیز کو ختم فرما دے گا۔ یار ذرا غور کرنا، میری مائیں بہنیں بھی غور کریں، کتنا بڑا انعام ہے۔ عمر بھی زیادہ، اب بندے کی عمر زیادہ ہے نا تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، میں ایسے کرنے والوں میں نہیں بلکہ یوں دینے والوں میں مجھے بنائے رکھنا، تو اب اللہ نے رزق بھی زیادہ کر دیا ہے، کس وجہ سے؟ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ عمر بھی زیادہ، رزق بھی زیادہ۔ اب تیسرے نمبر پر انسان کو ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اپنے گھر کے ماحول کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے اس بات کی بھی ضمانت دے دی، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم فرما دے گا۔ اور چوتھا انعام جو ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے بڑی عظیم خوشخبری، جس کی جستجو میں وہ لگا ہوا ہے، جس مقصد کو پانے کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، چوتھا انعام یہ ہے اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے جڑے رہنا، وگرنہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اولئک لہم اللعنۃ، اللہ ایسے لوگوں پر لعنت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا نا، حدیث سننا صحیح بخاری کے اندر ہے، تو صلہ رحمی نا اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹ گئی اور رونے لگی۔ اوے چھوٹے بیٹا باتیں نہ کرو، نہ کرو، توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، بکھر جاؤ بیٹا، انہیں ایک پائی خاموش کروائے، خاموش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا فرمایا نا، اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی، رونے لگی، اللہ تو مجھے دنیا میں بھیجنے لگا ہے، انسان تو مجھے کاٹ ڈالیں گے، انسان توڑیں گے مجھے۔ اور میرے بھائی آج ذرا اللہ کے لیے یہ درد دل سے پیغام دینے لگا ہوں، جو بھائی سالوں سال بیت گئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے بولے ہوئے، آئیے اپنے بھائیوں کا بغض نکال دیں، اپنے بہن بھائیوں کا بغض نکال دیں، اللہ کے لیے نرم پڑ جائیں، میرا رب تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ آئیے صلہ رحمی نے اللہ سے کیا کہا، اللہ انسان مجھے توڑیں گے، کاٹ ڈالیں گے، میرا رب نے پھر ایک عہد کیا، اور کوئی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میرے رب نے کہا صلہ رحمی میں رب یہ عہد کرتا ہوں، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں رب اسے جوڑ دوں گا۔ اور میرے بھائیوں آج آئیے اپنے رشتہ داروں سے بے رخی نہ کیا کریں۔ آج تیرا بھائی، تیرا بھتیجا، تیرا رشتہ دار، تیرا قرب و جوار میں رہنے والا، وہ اگر غریب ہے نا
یقین جانیے تھوڑے پیسے آ جائے تو رشتہ داریں اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ اللہ نے مال دیا ہے نا، یہ اور ان کے قریب ہوتا، ان پر اور خرچ کرتا، ان پر لٹاتا، تاکہ جب کل قیامت والا دن ہوتا میرا رب تیرے سر پر اپنے عرش کا سایہ کر دیتا۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر سلسلہ الحدیث صحیحہ میں امام البانی علیہ الرحمہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ بنو اسرائیل کا ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کوئی نیکی بھی یاد ہے اپنی؟ اللہ کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ نے فرمایا سوچ کوئی نیکی تجھے یاد آ جائے۔ کہنے لگا یا رب اور تو کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے، ہاں ایک نیکی البتہ یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے غلاموں سے یہ کہا ہوا تھا جو بندے مجھ سے قرض لے کر جاتے ہیں نا انہیں ڈھیل دے دیا کرو، اور اگر کوئی زیادہ تنگ دست ہوتا، کوئی زیادہ کمزور ہوتا مالی لحاظ سے، اس کے کمائی کے ذرائع نہ ہوتے نا، میں اللہ کے لیے اسے قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندے معاف کرنا تو میرے رب کی صفت ہے، جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ صرف معاف نہیں کیا، تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا کر تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ او میرے بھائی کبھی کبھی کمزور رشتہ داروں میں کوئی 1000 500 2000 کی کوئی بات نہیں ہوتی، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے کوئی اتنا لے لے تو انہیں ڈھیل دے دیا کریں، نہ مانگا کریں۔ اور اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو بچے کی فیس کی ضرورت ہے، کسی کو اگر بچے کی تعلیمات کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے، یونیفارم کی ضرورت ہے، جیسے تیرے بیٹے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں نا، تیرے رشتہ دار کا بھی دل کرتا ہے اس کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اس کا بھی دل کرتا ہے یہ نوکری نہ کرے، یہ ہوٹل پر جا کر برتن مانج کر لوگوں کی گالیاں نہ سنے، یہ جا کر لوگوں کے پاس کام کر کے گالیاں نہ سنے، بلکہ اس کا بھی دل چاہتا ہے میرے بچے بھی پڑھیں۔ تو اگر 1000 2000 میں ان کے بچے کسی سٹیٹس پر آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے ان کی تعلیمات کا خرچہ اٹھا لے، وہ پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن جائیں گے، وہ کسی روزگاری پر پہنچ جائیں گے، روزی کمانے لگیں گے، جتنی دیر تک وہ کماتے رہے تجھے برابر صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ آخری حدیث سنا کر آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تو یہاں تک زور دیا ہے انسانوں کے لیے صلہ رحمی رشتہ داری تو بڑے دور کی بات ہے نا، عام مسلمانوں کے لیے یہ نیت بھی نہیں کی میں نے ویسے ہی آم کھایا، آم کی گٹھلی پھینک دی، میرے گھر کے صحن کے اندر پودا ہوا، میں نے تھوڑی حفاظت کی، پودا بڑا ہوا، آم لگے، اب پرندے آئے، پرندے آم کھانے لگے، کوئی آیا قاری صاحب ہم نے اچار بنانا ہے 2 کلو آم دے دو، لے جاؤ بھائی۔ بچے آئے، انہوں نے کسی نے وڈا مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، آم گرے اٹھا کر لے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، لوگوں اس اجر کو بھی ضائع نہ کرنا، جتنا اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا اس اجر کو بھی، جتنے پرندے کھا رہے ہیں، جتنے لوگ لے کر جا رہے ہیں، اللہ نے وہ سارے کا سارا پھل تیرے لیے صدقہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کوئی درخت اٹھائے، ایسا کوئی درخت بن جائے جس کے اوپر پھل ہی نہیں لگتا، فرمایا میرا رب پھر بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کوئی راہ چلتا ہوا، کوئی تیرے گھر میں آنے والا مہمان اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا، جتنی دیر وہ سایہ حاصل کرے گا اللہ اتنے وقت کو تیرے لیے صدقہ بنا دے گا۔ میرے بھائی ایک مسلمان اگر تیرے جس کی تُو نے نیت بھی نہیں کی ہوئی تیرے لگائے ہوئے پودے سے اگر اتنا فائدہ حاصل کرے، تو جس مسلمان اپنے رشتہ دار کو نیت کر کے تو 500 1000 روپیہ دے دے، جسے نیت کر کے تو کچھ نہ کچھ اس کی مالی معاونت کر دے، پھر میرا عرش کا رب کتنا خوش ہوگا۔ میرے بھائی آج آئیے صلہ رحمی کو پالنا سیکھیں۔ جو بندہ مسلمانوں کا حق ادا کرے، صلہ رحمی کو پالتا ہے، میرا رب 4 انعام میں نے بیان کیے ہیں، عمر زیادہ کر دیتا ہے، رزق زیادہ کر دیتا ہے، اس بندے کے لڑائی جھگڑے ختم کر دیتا ہے، وداخل الجنہ اور جنت عطا کر دیتا ہے۔
جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جادو کروا دو جی، اس کی فصل اچھی ہوئی ہے فصل مروا دو جی، اس کا بیٹا اچھی نوکری پر لگا ہے، اس کے دماغ کو مفلوج کر دو جی، اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، اس کی دکان اچھی چلتی ہے، اس کی دکان کو بند باندھ دو جی۔ جو بندہ ایسے کہتا ہے اس کے سامنے کیل ٹھونک دیے جائیں، اس کے دل کے اندر کیل ٹھونک دیے جائیں تاکہ یہ چلتا 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 مر جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، زندگی کا اثاثہ ختم ہو جائے، میرا رب ایسے قطع رحمی کرنے والے پر اولئک لہم اللعنۃ، میرے رب نے قرآن بنا دیا ہے کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کر دیتے ہیں، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، دنیا میں بھی لعنتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ادھر اس کی آنکھیں بند، موت کا فرشتہ آیا ہے، ادھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے دردناک ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اللہ وہ ٹھکانہ کیسا؟ قبر کے اندر جہنم کا لباس، جہنم کا بستر، سانپ اور بچھوؤں سے قبر کو بھر دینا، میدان محشر والے دن یہ ظالم قبر سے اٹھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پسینے کے اندر غوطہ زن، پسینہ بھی اتنا بدبودار ہوگا، اتنا گرم اور زہریلا ہوگا، چیخے گا چلائے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا ہائے کاش کے دنیا میں رہتے ہوئے یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرتیں میں نے نہ پالی ہوتی، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، آج مجھے یہ پسینے کے اندر ٹانک ٹوئیں نہ مارنی پڑتی، اے اللہ مجھے جہنم کے اندر ڈال دے مگر اس پسینے سے نجات دے دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ آج کے جمعے میں پہلا انسان وہ بد نصیب ہے جو اپنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مسلمانوں کا خیال نہیں کرتا، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرے نمبر پر شراب پینے والا بندہ، نبی علیہ السلام، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 آدمیوں پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، یہ 10 کے 10 شراب کے اندر ملوث، ایک شراب بنانے والا، ایک شراب اٹھانے والا، ایک شراب کو خریدنے والا، ایک شراب کو بیچنے والا، ایک شراب پر گواہ بننے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جانے والا، اور مکاتب جو یہ لائسنس ایشو کرتی ہیں، یہ ہماری حکومتیں آج بڑے بڑے ڈیلر ہیں جو کہ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کی پشت پر حکومتیں بیٹھی ہیں، پھر کیسے ہمارے ملک میں خیر و برکت آئے، پھر کیسے ہمارے ملک ترقیاں کریں، پھر کیسے کفار ہم سے ڈر کر رہیں؟ جس چیز کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت تو یہ ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے لوگو میں نے شراب کو، جوے کو تم پر حرام کر دیا ہے، یہ رجس ہے، یہ ناپاک چیز ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں ایک آواز دینے والے کی آواز سنی، ایک منادی کا اعلان سنا، وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں بیٹھے ہوئے صحابہ شراب کے مٹکے سامنے پڑے ہوئے ہیں، جام بھرے ہیں، پینے لگے، کان میں آواز آئی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں تھا نا اس نے یہ نہیں کہا کہ منہ سے لگا لوں چند گھونٹ جو ہاتھ میں یہ تو پی لوں، اور جو پی رہا تھا، جو گھونٹ اس کے حلق سے نیچے چلا گیا وہ تو چلا گیا، جو منہ میں تھا اس نے کلی کر دی، مٹکوں کو اٹھایا مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ صحابہ فرماتے ہر گھر سے مٹکے گلی میں گرے، ٹوٹے، شراب گری، تو ایسے شراب بہ رہی تھی جیسے سیلاب کے دنوں میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ میرے بھائی آ جائیے اللہ کے لیے غور و فکر کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ، زیادہ نہیں، ایک گھونٹ جس نے شراب کا پی لیا 40 دن تک اللہ ایسے بندے کی نماز قبول ہی نہیں فرماتے، اور اگر اس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا
اس کے میدے کے اندر شراب ہے، اس حالت کے اندر اسے موت آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ بھائیو سمجھتے ہیں نا، جاہلیت کی موت، کفر کی موت، نبی علیہ السلام سے آنے کے پہلے کی موت مر گیا وہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کلمہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، شیطان کے بہکاوے میں آیا، شراب کو پیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے، یہ چند دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی گوشت وغیرہ کھایا، ساتھ شراب پی ہے، شراب پی، دونوں نے عقل ان کی بہکی، پسٹل نکالے، ایک نے دوسرے پر گولی چلائی، اس کے سینے میں لگی ہے، دوسرے نے سر کا نشانہ لیا اور اسے وہیں پر ختم کر دیا۔ ایک ہاسپٹل کے اندر موت و حیات کی کشمکش میں اور موت و حیات سے لڑ رہا ہے، دوسرے کے سر میں لگی، وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، نبی علیہ السلام نے ہمیں آج اتنے 100 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا، لوگوں اسے نہ پینا، اسے قریب نہ کرنا، یہ ام الخبائث ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے، تمہیں بہکا دے گی۔ بلکہ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے شراب کو پیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں سے یا خالہ سے یا اپنی پھپھو سے زنا کر لیا ہو۔ میرے بھائی، آج مسلمانوں کی مجلسیں، مسلمانوں کی پارٹیاں، مسلمان گھرانوں کے شادی بیاہ بغیر شراب کی جام ہی نہیں پاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا معاشرے کی کیفیت، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ایسے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ بقرہ 2 پارہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہارے لیے طیب چیزوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم انہیں کھاؤ، وہ تمہارے پیٹ میں جائیں، تمہارا گوشت بنے، خون بنے طیب چیزوں سے۔ وہ جب طیب چیز سے تیرا گوشت پروان چڑھے گا نا تو پھر تیری آنکھ میں حیا بھی ہوگا، تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ جب حرام چیزیں تیرے پیٹ کے اندر جائیں گی تیری روح بڑا گندا ہو جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام کے لقمے کھا کر آنے والا بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا رب اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر دے، میرے گناہ بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کتنے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، تیرے بال پرا گندا ہو چکے ہیں، تیری داڑھی مٹی سے اٹ چکی ہے، تیرا لباس گرد و غبار سے اٹ چکا ہے، مجھے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے تیری اس طرح سبحانی کی۔ اور ایک بندہ حلال کھانے والا ہے نا میرے بھائیوں، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، دعا مانگتے ہوئے آنکھ میں آنسو نہیں آتا، اس کے رونے جیسی صورت بنا لیتا ہے۔ میرا رب کو اس کے رونے جیسی صورت پر اتنا رحم آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے گناہ کر کے نا تیرے دل میں تھوڑی سختی جو آگئی ہے، آج تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا، لیکن تیرے رونے جیسی شکل دیکھ کر تیرے رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائی حرام سے بچ جائیے۔ پہلا زندگی کا اصول یہ بنا لیں کہ اللہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ پہلے اگر محدثین کی زندگیاں پڑھے نا، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھا جائے تو اللہ کی قسم جب کمانے کے لیے تجارت کی غرض سے ہمارے اسلاف جایا کرتے تھے نا، بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی اور جب وہ جانے لگتا سلام کہتا تو کہتی اللہ کے بندے میں اور تیری اولاد بھوکے رہ لیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر لیں گے، لیکن ہمارے گھر کے اندر حرام کا لقمہ نہ آنے پائے۔ ہم بھوکے رہ کر گزارا کر لیں گے لیکن حرام سے ہمارا گزر بسر نہ کروانا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کے والد اسماعیل علیہ الرحمہ یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری ساری زندگی کے اندر بڑے امیر آدمی ہیں،
فرماتے ہیں کہ حرام کا روپیہ آنا تو بڑے دور کی بات ہے، مجھے اپنی زندگی میں جتنی میں نے کمائی ہے، 1 روپے کے اوپر شک بھی نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا، شک بھی نہیں ہے، حرام کا آنا تو بڑے دور کی بات ہے میرے بھائی۔ تو آ جائیے رزق حلال کو اپنی پہلی فہرست میں شامل کرے۔ رزق حلال آئے گا، اللہ تیری بیوی کی نظر میں حیا پیدا کر دے گا، تیری بیٹیوں کی نظر میں حیا پیدا کر دے گا، تیرے بچوں کو تیرا فرما بردار بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا، تیری خاندانی منافرت ختم کر دے گا۔ لیکن ہاں اگر حرام آ گیا تو پھر اللہ کی لعنت کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے میرے بھائی۔ اسی طرح تیسرا جو ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے وہ ہے رشوت لینی یا رشوت دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، جو بندہ فیصلہ کروانے میں پیسے دیتا ہے، رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے، لعن اللہ اس پر لعنت فرما دیتے ہیں۔ آج بڑے درد دل کے ساتھ یقین جانیے دل بڑا بوجھل ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر ہم پروان چڑھ رہے ہیں اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ادنا سے ادنا منشی بھی ہے نا، وہ بھی بغیر پیسے لیے کام نہیں کرواتا۔ ہماری عدالتوں کا نظام یہ ہے، آپ پیسے آپ کی جیب میں ہیں، جھوٹے گواہ سینکڑوں کے حساب سے بشک خرید لیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں، 2-4 ہزار کے اندر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانے والا انسان قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کی طرف نہ دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی میرا رب اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم بھی ہے۔ آج یہ قربانی آگے آ رہی ہے، لوگ جانور بیچنے کے لیے نا جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، یہ قسم اٹھا دیتے ہیں جی 30,000 ہم نے دینا ہے، اس کا 50,000 ہم نے دینا ہے، قسم اٹھا دیتے ہیں بڑی جلدی کہ 50,000 کی تو میری اپنی خرید ہے، یا 2-4 ہزار اوپر رکھ کے چاہے وہ 40 کا خرید کر لایا ہے، 2-4 ہزار اوپر رکھ کے کہیں گے کہ اللہ قسم اتنے کا تو یار میں نے خریدا ہے، تیرے لیے اتنا کر دیں گے، تیرے لیے۔ یہ بھی جملہ بڑا ہی قابل غور ہے کہ تیرے لیے اتنا کر دیں گے۔ میرے بھائی جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر نا سامان بیچتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہ اللہ اس کی طرف دیکھنا پسند کریں گے، نہ اس کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ اسے کلام کریں گے، اور اسے عذاب علیم سے بھی دوچار کیا جائے گا۔ میرے بھائی تو جو بندے جھوٹی قسم اٹھا کر ایک حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیں، عدالت کے اندر جا کر غلط فیصلے پر یہ چند ٹکے لے کر یہ غلط گواہی دے دیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ ایسے بندے پر لعنت فرما دیتا ہے۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا فی الحکم، کسی فیصلے کے اندر یہ رشوت دیتا ہے یا دیتا ہے، میرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ میرے بھائی آگے جو چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ایسے مردوں پر بھی اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ میرے بھائی بڑی قابل غور بات ہے، اگر کوئی مرد ہے وہ لباس اپنا عورتوں کی طرح پہنے، اگر کوئی مرد ہے وہ اپنی چال عورتوں کی طرح چلے، اگر کوئی مرد ہے وہ عورتوں کی طرح بولے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے مردوں پر لعنت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت ہے مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں جیسی کٹن کروائے، مردوں جیسا وہ بیٹھنے اٹھنے کا اطوار اپنائے،
بولنے کی مردوں جیسی کوشش کرے، ایسی عورت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی اسی طرح ایسی عورتوں پر خاص کر میرے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا جو خوبصورت بننے کے لیے اپنے جسم کو بھروا لیتی ہیں، یہ سرما یا کوئلہ یا کوئی بھی سیاہ چیز اپنے جسم کے اندر گدوا لینا، تل بنوا لینا کہ میں خوبصورت لگوں، ایسی عورت پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اپنے دانتوں کو ترشوا کر ان کے اندر تھوڑا تھوڑا فاصلہ کرنا کہ میں خوبصورت لگوں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ عورتیں جو اپنی آبروؤں کو بنواتی ہیں، اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیل چکا ہے۔ میری مائیں بہنیں اپنا جائزہ لے لیں، اللہ کے لیے یہ تھوڑے دن کی خوبصورتی، تھوڑے دن اپنی آپ کو اس طرح سمجھیں، حالانکہ یہ خوبصورتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے حسن کا انکار کرنا ہے، یہ اللہ کے سامنے سرکشی کرنا ہے، یہ اللہ کے سامنے سینہ زوری دکھانا ہے۔ میرے بھائی جو میری ماں بہن تیرے گھر کے اندر تیری بیٹی تیری بیوی جو ایسا کام کرتی ہے، آج ہی جا کر اللہ کے لیے اسے روکے۔ آبرو میں جو بنواتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ لعنت فرما دیتے ہیں۔ اور ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں حدیث، فرمایا کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ قرآن مجید خود پڑھ لو۔ ایک صحابیہ تھی ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی عبداللہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، غور کر کے پڑھا ہے، لفظ با لفظ پڑھا ہے، مجھے تو یہ نہیں نظر آیا کہ جو عورت آبرو میں بنوائے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ فرمایا ام یعقوب پھر غور سے پڑھنا، تجھے نظر آ جائے گا۔ پھر اس نے پڑھا۔ اللہ آج ہمیں بھی قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس نے پھر پڑھائی، نہیں ملا مجھے، اور کہنے لگی تیری بیوی تو خود بناتی ہے۔ فرمایا جاؤ پہلے میرے گھر میں دیکھ کر آؤ۔ گئی نا، واپس آئی، کہنے لگی کہ نہیں آپ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بناتی، مجھے غلطی لگی ہے۔ بڑی پیاری بات کی، فرمایا اگر زینب یہ کام کرتی ہوتی نا پھر میرے ساتھ نہ رہتی، پھر میرا اور اس کا راستہ جدا ہو جاتا، میرے ساتھ وہ نہ رہتی۔ لعنتی عمل کرنے والی بیوی کو آج ہم اپنے ساتھ بٹھائے ساتھ چپکائے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو سن لیجئے، میری مائیں بہنیں بھی غور کریں، ایسے لعنتی عمل سے بچ جائے۔ جس گھر میں لعنتی عمل مسلسل ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی دن رات ہو رہی ہو، پھر کیسے ممکن ہے کہ خیر و برکت اس گھر میں آئے؟ پھر اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اندر برسیں، اللہ کی وسعتیں آئیں۔ تو وہ کہنے لگی قرآن میں برکت مجھے نہیں ملا، تیری بیوی تو نہیں یہ کرتی۔ فرمایا کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا پڑھا ہے۔ فرمایا یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں اس چیز سے منع فرما دیا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو اپنی آبروؤں کو بنواتی ہیں۔ تو بھائیو ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اپنے گھروں میں مستورات کی تربیت کیا کریں، انہیں بتایا کریں، انہیں روکا کریں ایسے کاموں سے۔ اسی طرح اللہ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ آج نا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے طلاق دینے کا۔ میرے بھائیوں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، سن لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے نا وہ طلاق ہے۔ جب خامد اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا، شیطان جا کر اپنی ابلیس کو بتاتا ہے کہ میں میاں بیوی کی لڑائی کروا کے ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے، اسے تھپکی دیتا، اپنے ساتھ عرش پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے عظیم کام کیا ہے، آج سے تو میرے مقربین میں شامل ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ ہم سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ دوسرے نمبر پر یہ آئے گا کیسے؟ اسلامی تربیت سے۔
تیسرے نمبر پر اگر ضرورت ایسی بن گئی ہے، اسلام کی کسی وجہ سے آپ نے بیوی کو طلاق دینے ہی پڑ گئی ہے، ضروری ہو گیا ہے، تو میرے بھائیوں پھر طہر کی حالت میں جب حیض سے پاک ہو، بیوی کے قریب جانے سے پہلے آپ اسے ایک مرتبہ طلاق دے دیں، اور جو 3 ماہ کے وہ عدت کے نہ پھر طلاق دیں، وہ 3 ماہ جو عدت کے ہیں نا وہ آپ کے گھر میں رہے، نانو نفقے کے آپ ذمہ دار ہیں، اس کے جوتے کے، کپڑے کے، اس کے کھانے پینے کے آپ ذمہ دار ہیں، 3 ماہ تک مسلسل وہ آپ کی ذمہ داری کے اندر ہے۔ ان 3 ماہ کے اندر اگر بندہ اپنی بیوی کے قریب چلا جائے، مباشرت کر لے تو وہ پھر رجوع ہو جاتا ہے، یا اسے بول کر کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں رجوع کرتا، دل کے اندر دوری آ گئی ہے، 3 ماہ کے اندر عورت الگ ہو جائے گی، اور پھر کسی وجہ سے اگر اس کا نہیں آگے اس کا نہیں ہوتا کسی جگہ پر نکاح، خامد بھی نہیں کرواتا، چاہے 2 سال گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں، پھر ان کا ذہن بنتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے کہ ہم آپس میں مل جائیں، تو وہ دونوں آپس میں پھر نیا نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق شروع میں ایک ہی دی ہے۔ تو بعض لوگ نا بڑی جلد بازی کرتے ہیں، ہر مہینے جی نوٹس جا رہا ہے، طلاق دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں ایسے طلاق دینے کی؟ اگر دے دی ایسے 3 طلاقیں ہو گئی، وہ پکی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہاں بعض ساتھی نا ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے کر پھر ہر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جی کوئی راستہ ہمیں دو تاکہ ہم رجوع کر لیں۔ پھر یہ ہماری قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اکثر لوگ پھر کہتے ہیں کہ حلالہ کروانا پڑے گا۔ آئیے صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، سنن نبی داؤد کی، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی اللہ لعنت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا آپ سوچیں، ہمارا جو دین ہے بڑا غیرت مند دین ہے، بڑا غیرت مند دین ہے ہمارا۔ کسی خامد کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ اپنی بیوی کو 2 4 10 20 دن کے لیے کسی غیر مرد کے ساتھ چھوڑ آئے؟ نہیں نا، کسی کی بھی گوارا کرتی۔ اگر ایک عام آدمی ہے اس کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، تو ذرا سوچیں اللہ اور اللہ کے رسول کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ اللہ اپنی بندیوں کے بارے میں یہ حکم دے دے کہ یہ حلالہ کرواتی پھرے۔ اسلام کے اندر یہ قتل جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے راستہ نکالا ہے انہوں نے قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ کر فقہ کے اندر سے یہ راستہ نکالا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، محدثین، تابعین اور ائمہ دین کا یہ راستہ نہیں ہے، صالحین امت کا یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک دوسری روایت سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حلالہ کرنے والا ہے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے۔ کرائے کے سانڈ سے اسے نبی علیہ السلام نے مستعار فرمایا، اس کی تشبیہ دی ہے، فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے، اور اللہ کی قسم وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے شروع کریں گے۔ کتنی ایسی بیٹیوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، کتنی بیٹیاں ذہنی مریض بن گئی ہیں، اور کتنی بیٹیاں جو غیرت والی تھی اپنے باپ اپنے خامد کے غلط راستے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، یا وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر مینٹل ہو گئی ہیں، لیکن انہیں حیا نہیں آتا جو غلط فتوے دے رہے ہیں، اور جس بات پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ادھر لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، نبی علیہ السلام نے جہاں شراب پینے والے پر، قطع رحمی کرنے والے پر، نیکی کا حکم نہ دینے والے، گناہ سے نہ روکنے والے، بدعتی مشرک پر لعنت فرمائی ہے، وہاں پر حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر بھی میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا لعن اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔